अस्सलाम वालेकुम जॉब्स एंड इंफो नेटवर्क में खुश आमदीद। आज की इस वीडियो में हम आपको बताएंगे कि लाहौर गरीजन एजुकेशन सिस्टम में कौन सी जॉब्स आई हैं और उन पर आपने कैसे अप्लाई करना है, कौन कौन अप्लाई कर सकता है। ईच एंड एवरीथिंग आपको इस एक वीडियो में बताया जाएगा। बाकायदा वीडियो शुरू करने से पहले आपसे एक छोटी सी गुजारिश है कि काइंडली पहले ये हमारा चैनल सब्सक्राइब कर दें ताकि ऐसी ही जॉब्स के रिलेटेड आपको वीडियोस रोज़ बरोज़ हमारे चैनल के ज़रिए मौसूल होती रहें। मज़ीद हमारा जो व्हाट्सएप चैनल है वो भी ज्वाइन करने के लिए इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दिए गए लिंक को क्लिक कर लें, ज्वाइन कर लें ताकि आपको जॉब्स के रिलेटेड बर वक्त मालूमात जो है हासिल होती रहें। तो अब बगैर टाइम ज़ाया किए चलते हैं, वीडियो का बाकायदा आगाज़ करते हैं। अब यहाँ पे आप देख सकते हैं हमने इनका जो जॉब एप्लीकेशन फॉर्म है वो ओपन किया हुआ है, जिसे आपने फिल करके प्रॉपर तरीके से जो है मुतलका एड्रेस पर भेजना है डाक के ज़रिए। तो ये फॉर्म आपने इन्हीं की वेबसाइट से हासिल करना है जो कि आप देख सकते हैं लाहौर गरीजन एजुकेशन सिस्टम यानी कि LGES.edu.pk। ये हमने ओपन की हुई है, यहाँ से आपने फॉर्म हासिल करना है, यहाँ पे लिखा हुआ है। तो पहले आपको ये बताना ज़रूरी है कि सीटें कौन कौन सी है और कौन कौन उस पर अप्लाई कर सकता है। तो ये जो कॉलेजेस हैं ये बेसिकली आर्मी पब्लिक स्कूल्स या कॉलेजेस ही हैं, जैसा कि आप यहाँ लाइन पे देख सकते हैं, खुद रीड भी कर सकते हैं। तो ये आर्मी पब्लिक स्कूल्स वगैरह हैं और कॉलेजेस हैं, इनमें ये जॉब्स हैं। 1950 से ये वर्किंग कर रहे हैं, आप सारी हिस्ट्री इनकी उन्होंने यानी कि मेंशन की हुई है ऊपर। तो एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया के नीचे 3 बॉक्सेस बने हुए हैं, यहाँ आप देख सकते हैं। तो इन तीनों में बेसिकली क्या डिफरेंशिएट है, सबसे पहले ये जो बॉक्स है इसमें वो सब्जेक्ट्स हैं जिनके टीचर्स इन्हें चाहिए और उसके बाद इनका एलिजिबिलिटी का क्राइटेरिया है। उसके बाद जो दूसरे APSs हैं, ठीक है ना, उनका एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया भी मौजूद है। तो इसमें बेसिकली फ़िज़िक्स, केमिस्ट्री, बायोलॉजी, इंग्लिश, मैथमेटिक्स, कंप्यूटर, उर्दू, इस्लामियात, हिस्ट्री, पाक स्टडी, ज्योग्राफी, स्पोर्ट्स, लाइब्रेरी, साइंस, जनरल यानी कि फ़ीमेल के लिए और मॉन्टेसरी फ़ीमेल के लिए है। उसके बाद फाइन आर्ट्स। ये जितने भी सब्जेक्ट्स मैंने अभी रीड किए हैं, इन टीचर्स ये जो इनके टीचर्स जो हैं वो रिक्वायर्ड हैं, मतलब जिन कैंडिडेट्स ने मास्टर डिग्री या BS किया हुआ है इन सब्जेक्ट्स में वो इनके लिए अहल। और ये तो था वो बॉक्स जिसमें यानी कि टीचिंग की जॉब्स लिखी हुई थी, जो सब्जेक्ट्स मेंशन थे, जिनके जो टीचर्स हैं वो रिक्वायर्ड हैं। उसके बाद आगे वाला जो बॉक्स है उसमें उन्होंने ये मेंशन किया हुआ है कि कौन कौन इसमें अप्लाई कर सकता है। तो इसमें बेसिकली ये है कि अगर कॉलेज या मेल या फीमेल के लिए जो अप्लाई करना चाहता है उसके लिए 18 ईयर्स ऑफ एजुकेशन आपकी होनी चाहिए, यानी कि MS या MPhil आपका होना चाहिए अप्लाई करने के लिए। और उसके बाद साथ में आपका रेलिवेंट एक्सपीरियंस भी कुछ ना कुछ हो। उसके बाद ये दूसरी लाइन रीड कर लें, यहाँ पे लिखा हुआ है कि सीनियर मिडिल स्कूल मेल फीमेल मिनिमम 16 ईयर्स ऑफ एजुकेशन इन रेलिवेंट सब्जेक्ट विद एक्सपीरियंस। और अगर आपकी 16 ईयर्स ऑफ एजुकेशन है, सब्जेक्ट स्पेशलिस्ट हैं, तो आप फिर ये एक्सपीरियंस रखते हो तो फिर आप अप्लाई कर सकते हैं। तो नेक्स्ट जो बॉक्स है उसमें लिखा हुआ है APS फॉर इंटरनेशनल स्टडीज़, APSIS, ठीक है, कैम्ब्रिज स्ट्रीम मेल फीमेल। तो इनके लिए क्या क्वालिफिकेशन है, एजुकेशन मिनिमम 16 ईयर्स ऑफ एजुकेशन इन रेलिवेंट सब्जेक्ट्स। और उसके बाद एक्सपीरियंस जो है वो 5 ईयर्स का आपका रेलिवेंट एक्सपीरियंस भी होना चाहिए। ये तीसरे बॉक्स में जो मेंशन है। तो यहाँ पे नीचे आप मज़ीद देख सकते हैं कैंडिडेट्स मस्ट हैव, यहाँ पे मज़ीद इन्फॉर्मेशन उन्होंने कंबाइन करके समरी के तौर पर एक बॉक्स में लिख दिया है कि डिग्री फ्राम HEC रिकग्नाइज्ड यूनिवर्सिटी, ठीक है ना, ये तो आपके पास डिग्री होने। तो दूसरे बुक्स में यानी कि दूसरी लाइन में लिखा हुआ है एजुकेशन एज रेगुलर स्टूडेंट टिल ग्रेजुएशन, यानी कि ग्रेजुएशन तक आपने रेगुलरिटी के साथ कोई भी मतलब सब्जेक्ट्स जो है सॉरी कोई भी क्लासेस हैं वो आपने ली हों, ठीक है ना, प्राइवेट आप स्टूडेंट नहीं होना चाहिए। ये आपका यानी कि पास जो है वो इस तरह होना चाहिए। तो तीसरा पॉइंट क्या है कि दोज अवेटिंग फॉर रिजल्ट विल अटैच होप सर्टिफिकेट ऑफ कंसर्न यूनिवर्सिटी, यानी कि अगर आपने आपका रिजल्ट आना है अभी BS का या जिस भी सब्जेक्ट में अगर आपने जो है किया हुआ है मास्टर, तो उसमें अगर आपका रिजल्ट नहीं आया होप सर्टिफिकेट के साथ भी आप अप्लाई कर सकते हैं। चौथा पॉइंट जो है वो गुड कम्युनिकेशन स्किल्स बोथ इन इंग्लिश एंड उर्दू आपका होना चाहिए। MAd या BAd एज एडिशनल क्वालिफिकेशन विल बी प्रेफर्ड, मतलब ये BAd या MAd अगर आपके पास होगा तो आपको प्रेफरेंस दी जाएगी, बसूरत दीगर आप वैसे भी अप्लाई कर सकते हैं इसमें। अब सेक्शन आ जाता है हाउ टू अप्लाई का। अप्लाई ऑन प्रीस्क्राइब्ड एप्लीकेशन फॉर्म डाउनलोडेबल फ्रॉम LGES वेबसाइट, इनकी जो वेबसाइट है वहाँ से आपने ये फॉर्म डाउनलोड करना है।
آلسو اویلیبل ایٹ LGES یعنی کہ ریسپشن ڈیسک، یعنی کہ وہ آپ کو پھر یہاں سے جانے کی ضرورت نہیں ہے، جب آپ کو ویب سائٹ سے مل جائے گا تو یہ فارم آپ نے ڈاؤن لوڈ کرنا ہے۔ تو دوسرا پوائنٹ ہے کینڈیڈیٹس ول اٹیچ اٹیسٹڈ کاپیز آف آل اکیڈمک ڈگری سرٹیفکیٹس اینڈ CNIC through courier. Hard copy of filled application form can be sent through courier by post on under mentioned mailing address. یعنی کہ جتنے بھی آپ کے ڈاکومنٹس ہیں آپ نے انہیں اپلیکیشن فارم کے ساتھ اٹیچ کرنا ہے، اور نیچے یہ جو ایڈریس مینشن ہے اس ایڈریس پر آپ نے یہ ڈاکومنٹس جو ہیں لاسٹ ڈیٹ سے پہلے پہلے ڈسپیچ کروا دینے ہیں بذریعہ کوریئر۔ 30 جون 2026 سے آپ نے پہلے پہلے بھیجنے ہیں۔ Hard copy of filled application form can also be dropped at LEGES receptionist desk. ٹھیک ہے نا، آپ خود بھی جا کے ان کے یہ جو ریسپشنسٹ ڈیسک ہوتا ہے وہاں پہ آپ دے سکتے ہیں لاسٹ ڈیٹ سے پہلے پہلے، اور ایڈریس میں نے آپ کو یہ مینشن کر کے دکھا دیا ہے کہ LGES سیکریٹریٹ نو لنک۔ تو آگے تھوڑا سا بلر ہے، آپ خود بھی ریڈ کر سکتے ہیں۔ یہ جو ان کی آفیشیل ویب سائٹ ہے وہاں پہ یہ اپلیکیشن فارم پڑا ہے اور یہ ایڈورٹائزمنٹ بھی پڑی ہے، وہاں پہ صحیح طریقے سے نظر آئے گی۔ آپ یہ ریڈ کر کے وہاں اپنے ڈاکومنٹس جو ہیں وہ بھیج دیں گے اگر آپ کا یہ ایلیجیبلٹی کرائٹیریا فل ہوتا ہے۔ اب آپ کو یہ بتاتے ہیں کہ آپ نے اپلیکیشن فارم کیسے جو ہے ڈاؤن لوڈ کرنا ہے، ان کی ویب سائٹ سے کیسے حاصل کرنا ہے۔ آپ سب سے پہلے تو ان کا یہ جو ویب سائٹ ہے یہ اوپن کریں گے، میں اسی ویڈیو کے ڈسکرپشن میں لنک دوں گا، آپ وہاں سے کلک کر کے یہاں پہ آ جائیں گے، یا آپ خود بھی LGES.edu.pk جیسے ہی سرچ کریں گے آپ کے سامنے ان کا سب سے پہلے تو ہوم پیج آئے گا۔ تو یہاں پہ لوڈنگ ہو رہی ہے، تھوڑا سا ویٹ کرتے ہیں۔ تو جیسے ہی سب سے پہلے ان کا ہوم پیج آپ کے سامنے آئے گا تو سب سے پہلے آپ نے یہاں پہ اپنا ماؤس لے کے آنا ہے یا کلک کرنا ہے کریئرز کے اوپر، اس کے بعد آپ کے سامنے مزید کچھ آپشنز آئیں گے، آپ یہاں پہ کلک کریں گے اور اس کے بعد آپ نے کریئرز کے اوپر دوبارہ کلک کر دینا ہے۔ یہاں پہ تھوڑا سا ویٹ کریں گے، اسکرول ڈاؤن کریں گے۔ اب یہاں پہ کچھ دو پوائنٹ سب سے پہلے یہ جو آپشنز ہیں یہ ابھی مطلب ان میں اپلائی ہو رہا ہے۔ سب سے پہلے فیکلٹی سٹاف ریکوائرڈ جو ہے وہ سیشن 2026-27 کے لیے، اس کے بعد ایڈمن سٹاف ریکوائرڈ سیشن 2026 سے 27 کے لیے۔ ہم نے جو اوپن کی ہے ویب سائٹ یہ جو اپلیکیشن فارم اوپن کیا ہوا ہے اور دوسری جو ایڈورٹائزمنٹ اوپن کیا ہے وہ ہم نے یہ پہلے والی کیا ہے۔ اگر اس کا فارم آپ حاصل کرنا چاہتے ہیں تو آپ اس کے سامنے جیسے ہی کلک کریں گے اس کے اوپر آپ کے سامنے یہ ان کا اپلیکیشن فارم جو ہے یہ اوپن ہو جائے گا۔ اب آپ نے یہاں پہ کیئرفلی اسے فل کرنا ہے۔ اب یہاں پہ کچھ سیکشنز بنے ہوئے ہیں، یہاں پہ اپلائیڈ فار سبجیکٹ ہے، جس بھی سبجیکٹ کے لیے آپ نے اپلائی کرنا ہے اس کے نیچے یہ جو خالی بکس بنا ہوا ہے اس میں آپ نے ٹک لگا دینی ہے جس میں بھی آپ نے کرنا ہے اپلائی، ٹھیک ہے۔ تو یہ کرنے کے بعد اس کے بعد یہ جو فار اسپیشل ایجوکیشن اسکول ہیں، اگر اوپر نہیں کرنا چاہتے تو یہ نیچے والے باکسز ہیں، ان میں سے جس میں بھی ٹک لگائیں گے تو آپ کا اپلائی اس باکس کے لیے کنسیڈر کیا جائے گا، یعنی کہ اس سبجیکٹ کے لیے۔ اس کے بعد لیول جو ہے وہ آگے APS کا ہے اور کیمبرج کا ہے۔ اگر آپ اس سیشن کے لیے اپلائی کرنا چاہتے ہیں تو ان میں سے کسی بھی ایک باکس کو سلیکٹ کر لیں گے، پری ہے، جونیئر ہے، مڈل ہے، سینئر ہے، کالج ہے، ٹھیک ہے نا۔ اب یہ سیکشن بن جاتا ہے APS کا۔ اس کے بعد کیمبرج کا یہ آگے سیکشن ہے، تو یہ آپ مطلب اپنے لحاظ سے جس میں آپ انٹرسٹڈ ہیں اپلائی کرنا چاہتے ہیں اسی میں آپ کنسرٹ بکس کو ٹک لگائیں گے۔ تو پھر یہاں پہ نیچے آپ کی یہ جو پرسنل انفارمیشن ہے جس میں آپ کا نیم ہے، آپ کا CNIC نمبر ہے، اس کے بعد آپ کا جینڈر ہے، میل ہے یا فیمیل ہے، آپ کا ڈومیسائل ڈسٹرکٹ آئے گا، اس کے بعد ڈیٹ آف برتھ آپ نے یہاں پہ لکھنی ہے، پھر آپ نے یہاں پہ اپنا ریلیجن لکھنا ہے اسلام، اس کے بعد ڈیٹ آف برتھ لکھیں گے، پھر کانٹیکٹ نمبر لکھیں گے، اس کے بعد آپ نے کانٹیکٹ نمبر سیلف لکھنا ہے یعنی کہ اپنا کانٹیکٹ نمبر لکھنا ہے، اس کے بعد یہاں پہ جس کا ریفرنس آپ دینا چاہتے ہیں اس کا کانٹیکٹ نمبر یہاں پہ لکھ دیں گے، اس کے بعد اپنا پریزنٹ ایڈریس آپ نے یہاں پہ لکھنا ہے، اس کے بعد پرماننٹ ایڈریس آپ نے یہاں پہ لکھنا ہے۔ تو پھر آپ نے فیملی انفارمیشن یہاں پہ بتانی ہے کہ آپ کے فادر کا نیم کیا ہے، فادرز آکوپیشن کیا ہے، اس کے بعد میرٹل سٹیٹس کیا ہے آپ کا، آپ میرڈ ہیں یا ان میرڈ، اس کے بعد ہسبینڈ نیم، ٹھیک ہے، ہسبینڈ آکوپیشن آئے گا یہاں پہ۔ اب نیچے یہ جو ایجوکیشنل کوالیفیکیشن کاپیز ٹو بی اٹیچڈ یہ ہے، اس میں آپ نے سب سے پہلے اپنی کوالیفیکیشن ایڈ کرنی ہے۔ تو سب سے پہلے آپ نے میٹرک سے سٹارٹ کرنی ہے، یہاں پہ آپ نے میٹرک کی کوالیفیکیشن ایڈ کرنی ہے جس مقصد کے لیے آپ نے یہاں پہ میٹرک لکھ دینا ہے، اس کے بعد سبجیکٹس لکھنے ہیں کہ سائنس کے ساتھ یا آرٹس کے ساتھ کی ہے، پاسنگ ایئر لکھنا ہے، پرسنٹیج لکھنی ہے، گریڈ لکھنا ہے، اس کے بعد ریگولر ہے یا پرائیویٹ آپ نے کیا ہے وہ لکھنا ہے، اس کے بعد انسٹیٹیوشن نیم لکھنا ہے، پھر آپ نے بورڈ یا یونیورسٹی کا نیم لکھ دینا ہے۔ تو یہ اگر آپ نے میٹرک کی ایجوکیشن ایڈ کی، اسی طریقے کے مطابق آپ نے
انٹرمیڈیٹ کی کرنی ہے، پھر اس کے بعد گریجویشن کی ایڈ کرنی ہے۔ اگر آپ نے BS4 کیا ہے تو آپ ڈائریکٹ جو ہے یہاں پہ وہ لکھ دیں گے، جتنی بھی کوالیفیکیشن آپ کی بنتی ہے وہ آپ 1 بائی 1 نیچے لکھتے جائیں گے۔ یہ لکھنے کے بعد آپ اسکرول ڈاؤن کریں گے اور نیچے بھی کچھ چیزیں فل کرنے والی ہیں۔ یہاں پہ لکھا ہوا ہے ٹیچنگ کورسز کاپیز ٹو بی اٹیچڈ۔ اب اگر آپ کے ٹیچنگ کورسز ہیں، جس طرح کے آپ نے اگر BEd کیا ہوا ہے، اس طرح کے یعنی کہ کوئی سرٹیفکیشن ہوتے ہیں، مونٹی سوری اگر آپ نے ڈپلومہ کیا ہوا ہے تو وہ آپ کے بیسیکلی ٹیچنگ کورس ہوتے ہیں، تو انہیں آپ نے صحیح طریقے سے یہاں پہ فل کرنا ہے۔ یہ کرنے کے بعد نیچے لکھا ہوا ہے پریویس ایکسپیرینس، یہاں پہ آپ نے اپنا ایکسپیرینس ایڈ کرنا ہے، ٹھیک ہے۔ سب سے پہلے آئے گا آپ کا انسٹیٹیوشن آرگنائزیشن نیم، اس کے بعد آپ کی ڈیزگنیشن آئے گی، پھر آپ وہاں پہ ٹیچر ہی ہوں گے آلریڈی، ٹھیک ہے۔ تو یہاں پہ فرام ٹو ڈیٹ آئے گا، اس کے بعد تو جتنا بھی آپ کا ٹیچنگ میں ایکسپیرینس ہے سارا آپ ایکسپیرینس یہاں پہ ایڈ کریں گے اور اس کی کاپیز بھی ساتھ اٹیچ کریں گے، کیونکہ اوپر انہوں نے مینشن یہاں پہ کیا ہوا ہے کہ کاپیز ٹو بی اٹیچڈ، ٹھیک ہے۔ کاپیز بھی اٹیچ کرنی ہے اور آپ نے یہ ایکسپیرینس یہاں پہ ریٹن شیپ میں بھی لکھنا ہے۔ اس کے بعد اسکرول ڈاؤن کریں گے، اب یہاں پہ کچھ آپ کا بیان الفی ہے، آپ یہاں پہ سارا ریڈ کریں گے۔ سب سے پہلے آپ نے یہاں پہ اپنا نیم لکھنا ہے، آپ نے اپنے فادر کا نیم لکھنا ہے، یعنی کہ سن آف یا ڈاٹر آف یا وائف آف، اس کے لحاظ سے۔ تو یہ چیزیں کرنے کے بعد جس ڈیٹ کو آپ نے یہ ڈاکومنٹس بھیجنے ہیں بذریعہ کوریئر، وہ ڈیٹ آپ نے یہاں پہ سمپلی مینشن کر دینی ہے۔ اپنے سگنیچر آپ نے پھر یہاں پہ کرنے ہیں۔ یہ ساری چیزیں فل کرنے کے بعد ڈاکومنٹس آپ نے ٹیسٹڈ کروا کے اس متعلقہ ایڈریس پر بھیج دینے، پھر آپ کا اپلائی کمپلیٹ ہو جائے گا۔ تو یہاں پہ آپ دیکھ سکتے ہیں ہم نے دوسرے پوائنٹ پہ کلک کیا، سوری پہلے والے پہ کلک کیا تھا، اس کے سامنے اپلیکیشن فارم تھا، آپ نے یہاں پہ جیسے کلک کیا یہ آپ کے سامنے شو ہو گیا ہے، آپ نے یہاں پہ اسے ڈاؤن لوڈ کر لینا تھا۔ اس کے بعد جو ہے یہ بات ضروری ہے بتانا کہ آپ نے جو ایڈورٹائزمنٹ ہے وہ کیسے ڈاؤن لوڈ کرنی ہے، تو اس کے لیے آپ نے اسی کے اوپر کلک کر دینا ہے۔ اپلیکیشن کے لیے آپ نے یہاں پہ کلک کیا تھا، ایڈورٹائزمنٹ کے لیے آپ نے اسی کے اوپر کلک کرنا ہے، تو آپ کے سامنے ان کی ایڈورٹائزمنٹ جو آفیشیل ہے وہ انہی کی ویب سائٹ پر پڑی ہوئی ہے، تھوڑی سی لوڈنگ ہوگی، یہاں پہ یہ شو ہو جائے گی۔ اب یہ آپ نیچے دے سکتے ہیں، یہاں پہ ایڈریس لکھا ہوا ہے صاف الفاظ میں، ٹھیک ہے، یعنی کہ LGES سیکریٹریٹ 9 لنک طفیل روڈ لاہور کینٹ، اس ایڈریس پر آپ نے ڈاکومنٹس جو ہیں وہ بھیجنے ہیں۔ تو مزید جو بھی پوائنٹس آپ ریڈ کرنا چاہتے ہیں، کسی بھی پوائنٹ میں ڈاؤٹ ہو تو آپ یہاں پہ کال کر کے انہیں پوچھ بھی سکتے ہیں۔ دوسرا، ہر چیز آپ کے سامنے مینشن ہے، تو ہم نے پوری کوشش کی ہے کہ آپ کو لیگل طریقے سے بتایا جائے کہ کیسے آپ نے اپلائی کرنا ہے کسی بھی پوسٹ کے لیے۔ تو پوری ویڈیو دیکھنے کے باوجود اگر آپ ہمارے لائق سمجھتے ہیں کسی بھی پوائنٹ کو سمجھنا یا نہ سمجھ آئی ہو، تو آپ ہم سے واٹس ایپ پر کانٹیکٹ کر کے بھی پوچھ سکتے ہیں، ہم انشاءاللہ کوشش کریں گے کہ آپ کو کمپلیٹ گائیڈ کر دیں۔ تو ایسی ہی انفارمیٹیو ویڈیوز کے لیے کائنڈلی آپ یہ ہمارا چینل سبسکرائب کریں اور اسے اپنے دوستوں کے ساتھ بھی شیئر کیجیے گا۔ تو آج کی ویڈیو میں اتنا ہی، ملتے ہیں نیکسٹ ویڈیو میں، اللہ حافظ۔